اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ شریفہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس آیہ کریمہ میں قرآن کریم کا تعارف ہے ابتدائی، اور وہ ان خصوصیات کے ساتھ ہے کہ یہ کتاب ہے اور ہدایت ہے، یعنی کتاب ہدایت کی ہے اور ہدایت کتابی صورت میں انسانوں کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ ہدایت کے متعلق عرض کیا تھا کہ ایک امر تدریجی ہے، دفعی نہیں ہے، چونکہ انسان ایک حقیقت تدریجی کا نام ہے۔ انسان کے اندر تدرج ہے، درجہ بے درجہ اس نے رشد کرنی ہے، تو چونکہ اس کے تکامل کے درجات ہیں، اس لیے ہدایت بھی درجات میں خود ہی منقسم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اسی ترتیب کے ساتھ بنایا ہے تاکہ انسانی مراحل وجود کے مطابق ہدایت کے درجات ہوں۔ انسان اپنے آغاز سے لے کر لمحہ موت تک ہدایت پذیر رہتا ہے، اس اثنا میں کسی ایسے مقام نقطے پر نہیں پہنچتا جہاں پر ہدایت سے بے نیاز ہو جائے، مستغنی ہو جائے، یعنی اتنی ہدایت پا لے کہ نہ مزید ہدایت کا کوئی درجہ بچتا ہو اور نہ انسان کے اندر ہدایت لینے کی ظرفیت باقی رہ جائے۔ ایسا مرحلہ انسان کے لیے قابل تصور نہیں ہے جس مرتبہ پر بھی فائز ہو۔ تدریجی مراحل ہیں، ہر درجے کے بعد ایک درجہ دیگر ہدایت کا مفروض ہے، اور انسان کے لیے بھی ایک درجے کے بعد درجہ دیگر مفروض ہے، اس لیے یہ ہدایت تمام عمر کے لیے ہے اور ہر روز کے لیے ہے ہدایت۔ ہدایت میں کچھ امور ایسے ہیں جو معرفت سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ امور ایسے ہیں جو انسان کے عمل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ہدایت آگہی کے اندر بھی انسان کی ضرورت ہے، اور ہدایت انسان کے عمل کے لیے، حرکت کے لیے بھی درکار ہے، اور یہ دونوں ضرورتیں اس کی روز مرہ کی ضرورتیں ہیں۔ ان علوم کی طرح جنہیں انسان ایک دفعہ حاصل کر کے، مہارت حاصل کر کے ڈگری لے لیتا ہے اور پھر ان علوم کو باقی عمر بروئے کار لاتا ہے، یہ ہدایت کے علاوہ باقی شعبوں میں ایسے ہو سکتا ہے، لیکن ہدایت سے متعلقہ علم اور ہدایت سے متعلقہ عمل یا عمل سے متعلقہ ہدایت، یہ روزانہ انسان کے لیے درکار ہیں، ہر روز۔ جیسے معرفت بھی انسان کی روز بروز نئے مرحلے میں داخل ہوگی، اسی کا نام تکامل ہے۔ اگر یہ نہ ہو، یعنی جس درجے پر انسان پہلے دن فائز ہوتا ہے، دوسرے دن بھی اسی پر رہے، تیسرے دن بھی اسی پر رہے، تکامل متوقف ہو جاتا ہے اور انسان وجود مستکمل ہے، اس نے کمال حاصل کرنا ہے۔ اس کمال تک پہنچتے ہوئے انسان کے متعدد درجات ہیں، انہی کا نام ہدایت ہے۔ انہی مراحل کے درمیان انسان کی جو ضرورت ہے، جیسا ہدایت کا معنی کیا تھا
اس کے مطابق وہ امور انسان کی ہر روز کی ضرورت ہیں۔ سورہ مبارکہ محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس مطلب کو واضح بیان کیا گیا ہے۔ اگر یہ وضاحت نہ بھی ہوتی تو بھی ہدایت کے اندر یہ معنی موجود ہے، اور انسان چونکہ ہدایت پذیر انسان ہے اور ہدایت اس کی ضرورت ہے، دونوں کے اندر تدرج و تدریج ہے، لہٰذا الگ سے دلیل نہ بھی ہو تو بھی یہ مطلب مسلم ہے۔ لیکن سورہ مبارکہ محمد میں آیہ 17 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسے مزید وضاحت کے ساتھ تبیین فرما دیا ہے۔ سورہ مبارکہ محمد میں آیہ 17 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِي طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور سنتے ہیں قرآن رسول اللہ سے، اور سننے کے بعد جب اٹھ کے اس مجلس و درس قرآن سے باہر جاتے ہیں، وہاں پر یہ اظہار کرتے ہیں کہ درس میں کیا کہا تھا انہوں نے، یہ عمدن یہ کام کرتے تھے، یعنی ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا یا درس میں کوئی خاص بات بیان نہیں ہوئی، جب باہر نکلتے تھے حتیٰ اذا خرجوا من عندک، جب آپ کی مجلس سے باہر چلے جاتے، قالوا للذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، جن کو علم دیا گیا ہے اور علم حاصل ہوا ہے، ان سے یہ پوچھتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ رسول اللہ نے ابھی ابھی کیا فرمایا تھا، درس میں کیا بات ہوئی تھی، یعنی ایک طرح کی تحقیر کرتے تھے درس کو کہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی، کوئی علمی بات نہیں ہوئی، کوئی خاص نقطہ نہیں تھا، یا تکراری باتیں تھیں یا عام فہم باتیں تھیں یا بیکار باتیں تھیں، یہ تأثر دیتے تھے یہ بات کہہ کر۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اب یہ کون لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اس طرح کی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے، ختم، مہر لگا دیا، طبع یعنی پوری بناوٹ اس کی مکمل کر کے اوپر سے ختم کر دیا اس کو۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ خواہش پرست لوگ ہیں، خواہشات کی، ہوائے نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، اس لیے یہ مجلس رسول اللہ میں یا قرآن کریم کے وقت قرآن کریم سننے کے بعد یہ بات کرتے ہیں۔ یہ ایک گروہ ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، لیکن اسی مجلس میں جو لوگ ہدایت پاتے ہیں، جنہوں نے ہدایت پائی ہے، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جنہوں نے ہدایت پائی ہے، جو اس طرح کی بات نہیں کرتے، بلکہ جنہیں خود بھی محسوس ہوا ہے کہ ہم نے ہدایت پائی ہے، ہمیں رہنمائی مل گئی ہے، ہمیں راستہ سمجھ میں آیا ہے اور ہمیں مقصد سمجھ میں آیا ہے، اور راستہ اور مقصد کے لیے جو ادب تھا، قاعدہ تھا، ضابطہ تھا، وہ ہمیں معلوم ہوا ہے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے زادہم ہدن، ان کی ہدایت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، مزید ہدایت ان کو حاصل ہوتی ہے، یعنی ہدایت پر ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی قانون ہے ہدایت کا کہ ہدایت ایک ترتیب وار امور کا نام ہے، جس میں ہر بعد والا مرتبہ پہلے مرحلے پر موقوف ہوتا ہے، اور جن مراتب میں ترتیب ہو اس طرح کی، ان میں سے کوئی مرتبہ چھوڑ کر دوسرے مرتبہ پر
نہیں جا سکتے، یعنی اسے آپ طے کیے بغیر اگلے مرتبہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ توہم ہوتا ہے بعض میں کہ ابتدائی مراحل یا درمیانے مراحل طے کیے بغیر انسان کسی ایسے عمل کے ذریعے سے یا ایسے جہش کے ذریعے سے منتقل ہو جائے اگلے مراحل میں، طے مراتب جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ فاصلہ جو مقرر کیا گیا ہے اسے طے کیے بغیر اگلے مرحلے میں چلا جائے۔ یہ ناممکن ہے علم میں بھی اور ہدایت میں بھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان یہی مراتب معمول کے مطابق طے کرے یا معمول سے ہٹ کر طے کرے، لیکن طے کرنا ضروری ہے۔ طے کیے بغیر دیگر مراتب کی توقع یہ جہالت ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو ہدایت پاتے ہیں یا ہدایت جنہوں نے پا لی ہے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، انہیں مزید ہدایت عطا کی جاتی ہے۔ وآتاہم تقواہم، اور تقوی بھی اسی طرح ہے، ذی مراتب ہے۔ علم ذو مراتب ہے، تقوی ذو مراتب ہے، ہدایت ذو مراتب ہے۔ ہر وہ چیز جو کمال ہے انسان کے لیے یا کسی دیگر موجود کے لیے، کمالات سب ذو مراتب ہیں۔ کمالات یکجا کسی کو تمام کمال ایک مرحلے میں ایک آن میں نہیں ملتا، تدریجاً درجہ بے درجہ انسان کو ترتیب کے ساتھ ملتے ہیں چونکہ ان کے مراتب ہیں۔ اور قانون یہ ہے کہ اولی مراتب، پہلے مراتب طے ہوں جو مقدمہ بنتے ہیں بعد کے مراتب کے لیے، اعلی تر مراتب کے لیے۔ ابتدائی مراحل ایک موعد کے طور پر شمار ہوتے ہیں یا اس کی ایک علت کے طور پر شمار ہوتے ہیں۔ بس اس آیہ شریفہ کے مطابق ہدایت پر ہدایت اللہ کا قانون ہے۔ ہر چند یہاں پر تقابل دو طبقات کا کر کے، ایک طبقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہدایت میں بیٹھ کر محروم اٹھتا تھا اور یہ تاثر دیتا تھا کہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، نہ اس طرح سے کہ ہم نافہم ہیں، ہم سمجھ نہیں سکے، بلکہ وہ یہ تاثر دیتے تھے کہ یہ درس ہی قابل استفادہ نہیں تھا، ہمارے لیے کوئی نئی بات اس کے اندر نہیں ہوئی۔ ان کے ساتھ تقابل کیا ان لوگوں کا کہ جو رسول اللہ کے جب آیات کریمہ ان کے سامنے پیش کرتے تھے وہ ہدایت پاتے تھے، انہیں مزید ہدایت خدا عطا فرماتا ہے۔ بس ہدایت پر مزید ہدایت قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور دیگر آیات بھی اس کے بارے میں متعدد ہیں جن میں یہ رہنمائی کی گئی ہے۔ اسی آیہ شریفہ میں دیگر مطلب جو اہم ہے وہ یہ کہ اس ہدایت کو مخصوص قرار دیا گیا ہے متقین کے لیے۔ کتاب ہدایت کے لیے مخصوص ہے اور ہدایت متقین کے لیے مخصوص قرار دی گئی ہے، یعنی کتاب سے فقط ہدایت توقع رکھیں اور جستجو کریں، اور یہ بھی متقی ہدایت جستجو کریں یا ہدایت ان کے لیے مختص ہے یا مخصوص ہے۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے چونکہ یہیں پر ہر ذہن کے اندر سوال اٹھتا ہے کہ ہدایت اس آیہ کریمہ کے مطابق مختص ہے متقین کے ساتھ، اور متقین جو ان کی صفات ابھی انہی آیات کے اندر بیان ہوں گی سورہ مبارکہ بقرہ میں اور دیگر آیات کریمہ میں۔ متقی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت سے بہرہ مند ہیں،
تقوی انہوں نے اپنا لیا ہے، تقوی پر فائز ہو چکے ہیں، متقی کے زمرے میں آ گئے ہیں، درج ہو گئے ہیں، تصدیق ہو گئی ہے، تو اب انہیں کیا ضرورت ہے مزید ہدایت کی؟ کون سی اور ہدایت ہے جو تقوی کے بعد بھی انہیں چاہیے یا ان کی ضرورت ہے؟ اور دوسری جہت یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں غیر متقین ہیں۔ غیر متقین اس آیا کے ظاہری معنی سے یا متعارف معنی سے جو رائج معنی ترجمہ کیا جاتا ہے اس کے مطابق ہدایت مخصوص ہے متقین کے ساتھ، غیر متقین محروم ہیں، انہیں اس ہدایت سے کوئی نصیب نہیں عطا ہوگا، نہیں ملے گا، جبکہ ہدایت ان کی زیادہ ضرورت ہے متقین کی نسبت۔ اگر ہم قائل بھی ہو جائیں کہ متقین بھی ہدایت کے محتاج ہیں، تو غیر متقین ان سے زیادہ محتاج ہیں، ان کی زیادہ ضرورت ہے، جبکہ آیہ شریفہ ہدایت کو متقین کے لیے مخصوص قرار دے رہی ہے۔ اس سوال نے، اور اس کو بعضوں نے اعتراض کی شکل دی ہے کہ قرآن کریم نے میں یہ آیے اول میں سورہ بقرہ میں آغاز میں دعویٰ ہے کتاب ہدایت ہے اور ہدایت متقین کے لیے ہے، اور بعد میں خود متعدد آیات ہیں جن میں قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ یہ ہدایت متقین کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہدن للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے، تمام بشریت کے لیے ہے۔ ایک تو یہیں پہ تضاد سامنے آ جاتا ہے کہ ایک آیت کہہ رہی ہے ہدایت متقین کے لیے ہے، باقی آیات کے اندر ہے کہ ہدایت سب کے لیے ہے، تو ظاہر ہے یہ دو مضمون آپس میں متفق نہیں ہیں، قرآن کی آیات کا آپس میں تعارض یا تضاد محسوس ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہی ہے کہ اگر یہ ہدایت متقین کے لیے ہے تو غیر متقی کے لیے ہدایت نہیں ہے، اور متقین کے ساتھ اس ہدایت کو، یعنی وہ کون سی ہدایت ہے جو متقی ہونے کے بعد بھی ان کو قرآن پیش کر رہا ہے۔ سوال ہو یا اعتراض ہو، اس کو مفسرین نے ذکر کیا ہے اور اس کے جواب کی کوشش کی ہے، اور جواب میں بہت لطیف دقیق مطالب بیان کیے ہیں جو خود اپنی جگہ پر اہم بحث ہے اور مفید ہے، علمی بحث ہے، لیکن یہ ساری بحث اس بنیاد پر چھڑی ہے کہ سوال میں جو چیز مد نظر تھی، جس نے یہ سوال ایجاد کیا ہے، ہدایت کا جو معنی عام طور پر مفسرین نے کیا ہے، اور مفسرین کے حوالوں سے پھر آگے مؤلفین و مصنفین و خطباء نے جو معنی سمجھایا ہے لوگوں کو، معلمین نے تعلیم میں، نصاب میں جو معنی اختیار کیا ہے، ہدایت کا معنی ہے اراءۃ الطریق یا ایصال الی المطلوب۔ ہدایت ہے یہ راستہ دکھانا یا مطلوب تک پہنچانا، بس ہدایت کا مطلب ہے مطلوب تک پہنچانا۔ تقوی کا معنی، وہ رائج معنی ترجمہ پرہیز یا خوف اور ڈر۔ اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی جو ڈرنے والے ہیں یا پرہیزگار ہیں، ان کو آپ نے ہدایت ان کے لیے مخصوص کیا، یعنی ایصال الی المطلوب، یا راستہ ان کو دکھانا ہے یا مطلوب تک انہیں پہنچانا ہے جو ڈرتے ہیں یا پرہیز کرتے ہیں۔ تو ہدایت کا خوفزدہ لوگوں سے اور ہدایت کا پرہیزکاروں سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اس میں پھر علماء کرام نے بہت تفصیل بیان کی ہے، یعنی اپنی ساری علمیت، دانش یہاں پر ظاہر کیا، تفکر و تدبر یہاں پیش کیا ہے انہوں نے۔ متعدد اقوال ہیں، وہ سارے اقوال جو کہ تفسیروں میں موجود ہیں، ہماری یہ بنا نہیں ہے
کہ ہم وہ اقوال سارے نقل کریں گے، پھر ان اقوال کو نقد کریں گے، وقت سارا اسی میں نقل اقوال و نقد اقوال میں عموماً گزر جاتا ہے۔ یہ شبہات اسی بنا پر پیش آئی ہیں کہ تقویٰ کا معنی قرآنی معنی مد نظر نہیں ہے۔ تقویٰ کا قرآن سے باہر بیرونی معنی جو علوم نے پیش کیا ہے، علم اخلاق نے یا دیگر منابع میں تقویٰ کی تفسیر کی گئی ہے، اسے ہی تفسیر میں مانا گیا ہے، اور اس کی بنیاد پر تمام آیات اور تمام قرآن کی تفسیر کی گئی ہے۔ اور جس طرح اس آیت میں سوال اٹھتا ہے یا سوال نما اعتراض اٹھتا ہے، ہر آیت جس میں تقویٰ کا یہ معنی ہے یہی صورتحال ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے علماء جو دلیل نکالتے ہیں یا علماء اپنے آپ کو قانع کرتے ہیں اس عمل کے لیے کہ رائج جو چیز ہو جائے، عام ہو جائے، یعنی سب کے ذہنوں میں تعلیم کے ذریعے یا خاص فکر و فرقہ کے ذریعے کوئی چیز اگر کسی جگہ عمومیت اختیار کر لے، اس کو ظہور کا نام دیتے ہیں۔ یہ ظہور ہے آیت کا یا لفظ کا۔ اور پھر ظہور کی حجیت پر مفصل خود بحث کرتے ہیں علماء اور ثابت کرتے ہیں کہ ظہور حجت ہے۔ ظہور یعنی وہ معنی جو لفظ سننے کے بعد فوراً ذہن میں متبادر ہوتا ہے، دیگر معانی کی نسبت سبقت لیتا ہے، اور یہ معنی ذہن میں فوراً آ جاتا ہے، تصور اس معنی کا، اس کو ظہور کہتے ہیں۔ ظہور کی بنیاد یہی تبادر و سبقت معنی ہے، اور ظہور نہ وہ ظہور جو رواج پا چکا ہو یا معنی میں رد و بدل ہو کر ذہنوں کے اندر جو معنی آتا ہے وہ ظہور شمار نہیں ہوتا اگر اس کی بنیاد نہ ہو، تبادر نہ ہو۔ اور تبادر مبادرت فوراً کسی کام کو کرنے کو کہتے ہیں، مبادرت، بادرہ، فوراً بلا وقفہ، غور کے بغیر، فکر کے بغیر جو ہی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو انسان فی الفور اس کو انجام دے دیتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کھڑے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں مبادرت کرتے ہیں کسی کام میں۔ مثلاً یہاں مسجد میں کوئی جانور آ جاتا ہے تو باقی دیکھتے رہتے ہیں اس کو، کوئی ایک دو سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں، لیکن کوئی ایک آدھ فوراً اٹھ کے جانور کو مسجد سے نکالنے کی طرف فوراً ہی جو ہی نگاہ پڑی ہے فوراً اٹھ کے اس کو باہر نکالتا ہے۔ یہ جو فوراً نکالتا ہے اس کو کہتے ہیں مبادرت، بادرہ، یعنی فی الفور، وقت ضائع کیے بغیر، وقفہ دیے بغیر اس نے اقدام کر دیا ہے، اس کو مبادرت کہتے ہیں۔ اسی سے تبادر اصطلاح قائم ہے۔ تبادر یعنی معنی کا لفظ سننے کے بعد فوراً بلا وقفہ ذہن میں آنا، باقی معانی غور کے بعد، فکر کے بعد یا وقفے کے بعد یا کسی قرینے کے ساتھ ذہن میں آتے ہیں۔ لفظ کے سنتے ہی فوراً جو معنی ذہن میں آتا ہے اس کو ظہور کہتے ہیں۔ خوب یہ درست ہے، فہم معانی میں یہی بنیاد ہے کہ جو معنی فوراً آپ کے ذہن میں آتا ہے، لیکن کن افراد کا تبادر، کون لوگ جن کے ذہن میں معنی آئے تو ان کا تبادر ظہور کی بنیاد بنتا ہے۔ اہل لغت جو لغت شناس ہیں ان کے ذہن میں جو معنی لفظ کو سننے کے بعد آتا ہے، نہ جن کو اہل لغت نہیں ہیں بلکہ جنہیں یہ معنی پڑھایا گیا ہے یا سکھایا گیا ہے، معنی کو بنا کر، پہلے معنی بنایا گیا ہے پھر وہ معنی ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے۔ مثلاً ہم مذہبی دنیا میں دیکھیں، فرقوں کے اندر
تو افراد کے اذہان بنائے جاتے ہیں. ایک طرف سے نصوص کے معانی، نصوص میں استعمال ہونے والے الفاظ کے معانی بنائے جاتے ہیں، یعنی ان کو ایک خاص لباس پہنایا جاتا ہے، خاص رنگ دیا جاتا ہے. اور دوسری طرف سے افراد کے ذہن کو بنایا جاتا ہے. یہ دونوں کام فرقہ بنانے کے لیے یہ دونوں کام ضروری ہوتے ہیں کہ ایک طرف سے آپ نصوص اسلامی کو خاص معانی دیں، اپنے مطلوبہ مد نظر معانی دیں. یہ معانی آپ نصوص سے نہیں لیتے، نصوص کو دیتے ہیں. یہ معانی آپ فرقے میں نصوص معانی پہلے بنا لیے جاتے ہیں، نصوص کی طرف بعد میں رجوع کیا جاتا ہے. اور یہ جو معانی آپ نے بنائے تھے یہ آپ نے ان نصوص کو دینے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ افراد کو جو اس مسلک و مذہب کے ماننے والے ہیں ان کے ذہنوں کو ان کے لیے تیار کیا جاتا ہے. آج اگر یہ اسلامی نصوص ایک ہی آیت کریمہ اگر پڑھیں آپ مختلف مسلمان فرقوں کے سامنے، ہر ایک کے ذہن میں ظہور ہوگا اور ایک نیا معنی متبادر ہوگا، مختلف بالکل متبادر ہوگا. اس کے ذہن میں کچھ متبادر ہوگا، اس کے ذہن میں کچھ اور متبادر ہوگا، تیسرے کے ذہن میں. اس لیے ان افراد کا یہ جو استعمالی معانی اور رائج معانی تعلیم کے ذریعے، نصاب کے ذریعے پڑھے ہیں، سیکھے ہیں، ان کا تبادر کوئی علمی ارزش قیمت نہیں رکھتا. یہ دلیل نہیں بن سکتا کسی بھی لفظ کے معنی کے تعین کے لیے، کسی بھی زبان کے، نہ اردو کے معنی، نہ فارسی کے معنی، نہ انگریزی کے معنی، نہ عربی کے معنی. سب زبانوں کے معانی کے لیے جو تبادر ہے وہ خود اہل لغت، جن کی یہ لغت ہے اور وہ اس لغت کے پابند ہیں، ان کے ذہنوں میں جو معانی متبادر ہوتے ہیں وہ ظہور کہلاتے ہیں. اور آپ نے ظہور کے تعین کے لیے پہلے تبادر ثابت کرنا ہے کہ اس لفظ سے یہ معنی متبادر ہوتا ہے. کس کو؟ نہ ہمیں، غیر اہل لغت کو. اہل لغت کو یہ معنی متبادر ہوتا ہے. ان کے تبادر کے لیے آپ کو پھر شواہد پیش کرنا ہوں گے، دلائل پیش کرنا ہوں گے کہ یہ دلیلیں، یہ ثبوت، قرینے ہیں کہ وہ اس لفظ کو اس معنی میں لیتے تھے یا ان کے ذہنوں میں یہ لفظ متبادر ہوتا تھا. باقی الفاظ، باقی معانی قرینے سے آتے تھے، اور یہ معنی بغیر قرینے کے لفظ سنتے ہی ان کے ذہنوں میں آتا تھا. اس کی دلیل یہ ان کے الفاظ یا یہ ان کے منابع ہیں. تعین ظہور کے لیے یہ قاعدہ ہے، لیکن ہر فرد جو ڈکشنری کی مدد سے یا تعلیم کی مدد سے یا مذہبی مسلکی تلقین کی مدد سے کوئی معنی مانوس ہو چکا ہے اس کے ذہن میں، اور یہ لفظ سنتے ہی یہ معنی فوراً ذہن میں آتا ہے، وہ ظہور نہیں ہوتا، اسے ظہور نہیں کہتے. یہ خود ایک گمراہی ہوتی ہے. اس بارے میں پہلے کافی وضاحت کی ہے تقویٰ کے معنی کے ضمن میں، کہ تقویٰ کا معنی خوف. اہل لغت میں نہ لغت میں یہ معنی کیا ہے، نہ اس معنی میں کبھی لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے خوف کے معنی میں. لیکن آج تمام مسالک، مذاہب قرآن سے جو آشنا ہیں، قرآن میں جب تقویٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی خوف کرتے ہیں. اب یہ ظہور نہیں ہے اس کا، بلکہ یہ ایک تعلیم کا نتیجہ ہے کہ یہ معنی علوم نے معین کیا ہے تقویٰ کا، علم اخلاق نے یا علماء اخلاق نے، اور پھر اس کو انہوں نے قرآن کی طرف منسوب کیا ہے. مفسرین نے قرآن کی آیات سے یہ معنی لیا نہیں ہے، قرآن کی آیات کو یہ معنی دیا ہے خوف. تقویٰ کا مطلب ہے حفاظت، صیانت. تمام اہل لغت کا اجماع ہے اس بات پر. کسی ایک لغوی نے بھی، ائمہ لغت میں سے کسی نے بھی تقویٰ کا معنی پرہیز یا خوف ذکر نہیں کیا. سب نے حفاظت و صیانت اس کا معنی کیا ہے.
بعض نے یہ توجہ کی ہے کہ خوف یا پرہیز لوازم حفاظت میں سے ہے، بھلے یہ مانا جا سکتا ہے کہ لوازم میں سے ہے، لیکن لوازم ملزوم کی جگہ کب لیتے ہیں یہ بھی قاعدہ ہے لغت کے اندر، کہ کسی لفظ جو لفظ ملزوم کے لیے مقرر ہوا ہے، اس لفظ سے مراد لازم لیا گیا ہے، اس کے لیے قرینہ چاہیے، اور اس کے لیے قاعدہ ہے کہ کس جگہ پر ہم ملزوم ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ لازم کو ملزوم کی جگہ رکھ دیں گے۔ یہ ان قرائن و دلائل میں سے بھی کوئی دلیل یا قرینہ یہاں موجود نہیں ہے، لہٰذا تقویٰ کا جو معنی کیا گیا ہے رائج، خوف، اس نے اس آیت کو اندرونی طور پر ناہم آہنگ قرار دیا ہے، یعنی ہدایت کا تقویٰ سے ربط جوڑنا ایک معمہ بن گیا ہے مفسرین کے لیے، اور بعض مفسرین نے اس پر زیادہ دقت کی ہے، بہت یعنی جس کو احساس ہوا ہے کہ ربط آپس میں اب کیسے جوڑیں، کیوں ہدایت مختص ہے متقین کے ساتھ، پھر متقین کا جو ترجمہ ہے پرہیزگار، اور خصوصاً جو صفات بعد میں الذین یؤمنون بالغیب اور اس الی آخر جتنی 5 صفات ان کے لیے ذکر کی گئی ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں، اور تقویٰ کا متقین کا معنی رائج مد نظر رکھیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے تو یہ تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، انہیں ہدایت کی کیا ضرورت ہے، اور ہدایت ان کے لیے مخصوص قرار دینا یہ خود سوال ایجاد کرتا ہے۔ لہٰذا تقویٰ کا رائج معنی محفوظ رکھا گیا، ہدایت کا رائج معنی محفوظ رکھا گیا، پھر رائج معانی میں آپس میں تضاد پیدا ہوا، سوال پیدا ہوا، اس سوال کو حل کرنے کے لیے مختلف علمی و غیر علمی ذوقی چارہ جوئی کی گئی، اور اس نے داستان کو بہت بڑھا دیا ہے۔ ذرا سی بات تھی، فسانہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔ اب ظاہر ایسے ہی ہوتا ہے، جب انسان کو وہ بنیاد نہیں ہاتھ ہوتی تو کہیں بھی نکل جاتا ہے۔ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی قدس سرہ، وہ فرماتے ہیں میں وہاں قم میں کتابوں کی دکان پہ گیا تو ایک کتاب بلاغت کے موضوع پہ اٹھائی اور دیکھا تو عجیب و غریب کتاب لگی مجھے، اور اس میں مصنف نے جو دعویٰ کیے ہوئے تھے اپنے بارے میں، اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی علمیت کے متعلق، اور پھر جو بلاغت کا اس نے حشر کیا ہوا تھا، جو فصاحت کا اس نے حشر کیا ہوا تھا، چونکہ بعض ہوتے ہیں نا جلدی ہوا بھر جاتی ہے ان کے اندر اور احساس علمیت ان کے اندر آنے لگتا ہے، پھر اس ہوا کو روک نہیں سکتے، وہ تالیف کی صورت میں یا خطاب کی صورت میں نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہا میں نے وہ وہیں دلچسپ لگی مجھے کتاب، اور معروف نام بھی تھا لکھنے والا، کہا میں نے کافی اس کی ورق گردانی کی، کسی صفحے پر کوئی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اس شخص نے بلاغت کی ایک بھی کتاب پڑھی ہو۔ تو فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کے حاشیے پر وہیں لکھا کہ اس مؤلف محترم نے اگر بلاغت کی کتاب میں مختصر المعانی پڑھ لی ہوتی تو کافی تھا، اس کے لیے اتنا زور مارنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو، جو یہاں پر بیچارہ تگ و دو میں لگا ہوا ہے، تو اپنے لیے بھی مشکل بنا لی ہے اور دوسروں کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دی ہیں اس نے۔ تو یہ میں نے اس حاشیے میں لکھ کے دکاندار کو دے دی کہ یہ اگر آئیں یہاں پر تو انہیں دے دینا، مؤلف زندہ تھے۔ خوب یہی مطلب ہم یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہدی للمتقین خود ایک بڑا معمہ بن گیا ہے، بھائی کہ خود آیت کے اندر ہے کہ لا ریب فی، کتاب میں کوئی الجھن، ریب، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، تعارض سب سے بڑا ریب ہے۔ اگر کوئی قرآن کو متہم کرے کہ قرآن میں تضاد ہے تو یہ سب سے بڑی تہمت ہے قرآن مجید کے اوپر، اس سے بڑا ریب تو نہیں ہوتا۔ تو یہ ریب تو آپ کو خود تعارض کا احتمال آپ نے خود پہلی آیت کے اندر ہی اٹھا دیا ہے، اب اس تعارض کو
حل کر رہے ہیں، یعنی تعارض مان لیا گیا ہے کہ ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، غیر متقین محروم ہیں، متقین ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ کے لیے ہدایت ہے۔ خوب یہ ساری چیزیں سوال پیدا کر رہی ہیں، اور پھر ان کا تعارض ہے قرآن سورہ بقرہ کی اگلی آیت سے جو قرآن کریم میں ہے کہ قرآن ہدایت متقین کے لیے نہیں بلکہ یہ ہدایت ہے للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدن للناس ہے۔ یہ متعدد آیات میں ہے کہ قرآن ہدایت ہے ناس کے لیے، لیکن سب سے واضح تر سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر ہے، جہاں پر ماہ مبارک رمضان کے لیے قرآن کریم نے قرآن کو بطور تعارف، پہچان رمضان کی پیش کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ سورہ بقرہ کی آیا 185 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیا دوم یا سوم یا سورہ بقرہ کی 185 دو آیتیں، ان کا مضمون آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارض ہے۔ خوب اب اس کو تعارض کو مان لیا گیا ہے، گویا تسلیم کر لیا گیا ہے، اب برطرف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ریب قرآن سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم پابند رہیں قرآن کریم کے ترجمہ میں، تفسیر میں، تبیین میں، سمجھنے میں، تعلیم میں اپنے آپ کو پابند رکھیں ان قواعد کا، ضوابط کا، اصولوں کا جو قرآن کریم نے خود اپنے لیے مقرر کیے ہیں اور بیان کیے ہیں، ہم وہاں سے ان قواعد سے باہر نہ جائیں تو نہیں ہے ریب، تعارض، تضاد، اختلاف نہیں ہے، چونکہ قرآن نے تو خود دعویٰ کیا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کسی بشر مخلوق کا کلام ہے، تو اس میں فراوان آپ کو اختلاف نظر آئے گا، اور اختلاف، شدید اختلاف تعارض و تضاد کی شکل میں ہوتا ہے۔ باقی بھی اختلاف کی شکلیں ہیں، لیکن بہت واضح نمایاں شدید اختلاف وہ ہوتا ہے جو تعارض کی حالت میں یا تضاد کی حالت میں سامنے آئے۔ اور جیسا اشارہ کیا تھا کہ ہمیں اگر ہم ان اصولوں پر قائم رہیں، پابند رہیں، تو تضاد و تعارض پیش نہیں آتا۔ تقویٰ کا معنی پرہیزگار کیا گیا ہے، اور پرہیزگار ہدایت یافتہ نظر آیا ہے ہمیں، اس لیے ہم نے کہا کہ اس کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے، اور نہ صرف یہ بے نیاز ہونا چاہیے ہدایت سے، بلکہ اس کے لیے ہدایت کو مخصوص کر دیا گیا ہے، تو یہ سوال اٹھاتا ہے یہ مطلب۔ دوم یہ کہ متقی ایک طبقہ ہے ہدایت یافتہ، اس معنی کے تناظر میں تو ناس کے ساتھ اس کا تعارض، تضاد آ جاتا ہے کہ ناس تقوی و غیر تقوی، با تقوی و غیر با تقوی سب کو کہتے ہیں، اور ناس میں ایک جمعیت قلیل با تقوی لوگ ہوتے ہیں، اور تقوی کا معنی بھی پرہیز یا ڈر، یا جس طرح عموماً بعض تو تقوی کی جب تفسیر کرتے ہیں تو پرہیز و ڈر بھی نہیں کہتے، بلکہ وہ صالحین بھی اس کے معنی میں لے آتے ہیں، اور مخلصین، تقوی تقوی متقی کون ہے؟ جو مخلصین ہوں، جو عابدین ہوں، جو ساجدین ہوں، یہ تقوی کی تعریف میں اور تقوی کے وضاحت میں یہ ساری باتیں لے آتے ہیں۔ وہ تقوی اور ہی زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے اس صورت میں معنی اس کا، یعنی یہ جو سوال ہے، شبہہ ہے کہ تقوی، متقی تو ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں، وہ ان تفسیروں کے نتیجے میں معنی ذہن میں آیا کہ متقی ہدایت یافتہ کے معنی میں لیا ہے۔ تقوی حفاظت کے معنی میں ہے، اور صیانت و حفاظت، لیکن نہ ہر صیانت و ہر حفاظت، بلکہ اس بنیادی حیاتی چیز کی حفاظت جو معرض خطر میں ہو، جس کے لیے خطرہ ہو، اور خطر بھی مہلک خطرہ درپیش ہو اس کو،
حادم خطرہ جو منہدم کرنے والا ہو، اس کو، اس بنیادی حیاتی چیز کو وہ خطرہ ختم کر دے، ملیامیٹ کر دے، ایسا خطرہ جو اس کی حیات کا ہی خاتمہ کر دے، اس کے وجود کا خاتمہ کر دے، اس خطرے سے بچانے کے لیے یا اس خطرے سے اس شے کو محفوظ رکھنے کا نام وقایا یا تقوی یا واقعی ہے۔ واو قافیہ واقعی اس کو کہیں گے ہم۔ اب یہ معنی محفوظ رہنا چاہیے، جیسا قاعدہ ہے، ادب کا قاعدہ ہے، لغت کا قانون ہے کہ اگر آپ نے مادہ کا معنی سمجھ لیا ہے، یا ہر مادہ کا ایک معنی ہے، معین اور مقرر معنی ہے، وہ معنی آپ پہلے معین کریں کیا ہے، پھر اس کے بعد اس مادہ سے متعدد الفاظ بنیں گے قانون اشتقاق کے مطابق۔ جتنے مشتقات اس لفظ سے بنتے جاتے ہیں ان میں مادہ کا بنیادی معنی محفوظ رہتا ہے۔ بھلے یہ قاعدہ بھی ادبی ہے کہ متعدد مبانی متعدد معانی کی علامت ہیں، تعدد مبانی تعدد معانی کی علامت ہے، لیکن اس قانون میں یہ چیز مسلم ہے کہ یہ معانی متعددہ میں جس طرح مبانی متعددہ میں مادہ اپنے ارکان سمیت محفوظ رہتا ہے۔ مادہ کے یہ 3 لفظ ہیں، واو قاف یہ واقعی، یہ ارکان مادہ ہیں۔ تو مبانی یعنی اس سے بننے والے جتنے مشتقات ہیں ان میں یہ 3 رکن قائم رہنے چاہیے، یہ کہیں بھی ختم نہ ہو۔ اگر بظاہر کہیں ہمیں آگے پیچھے نظر آتے ہیں تو وہاں تقدیر میں ضرور ہوتے ہیں، یعنی قانون صرفی کے مطابق اگر تبدیلی بھی آ جائے ان میں، کسی جگہ یہ واو میں بدل جائے، کسی جگہ الف میں بدل جائے، کسی جگہ اس کے اوپر اعراب حرکت اعرابی اس کو ظاہر کر دے کچھ، تو وہ اصل حروف محفوظ رہنے چاہیے مبانی میں۔ تو معانی میں اس مادے کا معنی معانی میں محفوظ رہنا چاہیے۔ بے شک معانی اپنی خصوصیات کے لحاظ سے، زمان کے لحاظ سے اور دیگر متعلقات کے لحاظ سے بدلتے جائیں گے، لیکن اصل معنی اس کا، رکن کا، الفاظ کا محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ قانون ہے ادبیات کا، لغت کا یہ قانون ہے کہ آپ 2 چیزوں کو تھام کے رکھنا ہے اس لغوی تحلیل میں، کہ مادہ لفظ کا مبنا قائم رہے اور معنی کی بنیاد قائم رہے، معنی کی جو اصالت ہے وہ قائم رہے، وہ کہیں چھوڑ نہ دیں بیچ میں۔ آپ مختلف مواقع پر اس کو چھوڑ کے کوئی اور چیز اس کی جگہ لا بٹھائیں، جو عموماً غلطی ہوتی ہے سخنوروں سے۔ جب یہ بعض علماء نے لکھا ہے، ظاہراً خواجہ طوسی یا ان بزرگوں میں سے کسی نے کہا نا کہ وہ طغیان قلم، سب سے بڑا طغیان قلم ہے، یا جیسے طغیان لسان ہے، جب زبان طغیان میں آ جاتی ہے تو حدوں سے باہر چلی جاتی ہے، حد کو عبور کرنا طغیان ہے، تغوا یہی ہے۔ اسی طرح زبان کا بھی حد سے باہر چلی جاتی ہے، علمی باس میں ہی طغیان آ گیا ہے کہ جو حد تھی معنی تھا اس سے باہر چلے گئے آپ۔ یا کبھی قلم لکھتے ہوئے تحریر میں انسان کی قلم میں طغیان آتا ہے اور وہاں سے انسان نکل جاتا ہے، باہر چلا جاتا ہے طغیان کی وجہ سے۔ جیسے احساسات میں طغیان آتا ہے، اس طرح تالیف و سخن میں بھی طغیان آتا ہے۔ اس طغیان کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ معنی چھوڑ دیا اور معنی کو چھوڑ کر دیگر کسی چیز کو معنی کی جگہ رکھ کے پھر باس علمی کو آگے اور بڑھا رہے ہیں۔ اب جتنا باس پھیلا رہے ہیں طغیان پھیلا رہے ہیں، اصل میں باس نہیں پھیل رہی، وہ پابندی ضروری ہے۔ ہم ہر جگہ جہاں تقویٰ کا معنی ہو تو اس کا اصل بنیادی معنی محفوظ رکھیں، وہاں پر جہاں پر یہی خود مصدر تقویٰ استعمال ہوا ہے یا جہاں دیگر اس کے دیگر اتقاء ہے، ابواب دیگر میں استعمال ہوا ہے، خواہ ثلاثی میں ہوا ہے، خواہ مزید فی میں ہوا ہے، مجرد میں یا مزید فی میں، جس باب میں بھی
استعمال ہوا ہے، یہ اصل معنی محفوظ رکھنا ہے وہاں پر۔ متقی انہی مشتقات میں سے ایک معنی ہے۔ متقی تقویٰ کا معنی ہے حفاظت، تو متقی کا مطلب ہو جائے گا محفوظ، مصون، نہ خوفزدہ اور نہ پرہیزگار، بلکہ اصل لغوی معنی اس کا جو جس نے محفوظ رکھا ہے، جس نے حفاظت کی ہے، جس نے صیانت کی ہے اس چیز کی جسے کرنی چاہیے تھی اس کو، اگر اس نے اس کو محفوظ رکھا ہے تو یہ متقی شمار ہوگا۔ متقی یعنی محفوظ یا حفاظت جس نے کر لی ہے، حفاظت کرنے والا ان امور کی جن کی حفاظت اس کے ذمہ تھی۔ ہدایت کا معنی پہلے بیان کیا ہے۔ ہدایت کا مطلب وہ امور ہیں واضح، روشن، نمایاں، جو کسی دوسری چیز کی نشانی اور علامت بنتے ہیں، اس کی رہنمائی کے لیے یا اس کی پہچان کے لیے، اس کی جہت کی شناخت کے لیے اشارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم ہدایت کہتے ہیں۔ واضح امور، نمایاں امور اور برجستہ امور جنہیں کسی دوسری شے کی نشانی یا علامت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اخذ کیا جا سکتا ہے، یہ ہدایت کہلاتے ہیں لغت کے اعتبار سے۔ قرآن کریم میں اس ہدایت کا پھر خاص معنی بن جاتا ہے کہ انسان اپنی رشد میں، تربیت میں، تکامل میں، اپنے مقصد خلقت میں جو امور انسان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ ہدایت کہلائیں گے۔ لغوی معنی محفوظ ہو جاتا ہے، صرف وہ معنی محدود ہو جاتا ہے انسان کے بارے میں۔ ہدایت میں لغتاً وسیع ہے، کوئی نمایاں چیز کسی بھی شے کے لیے، کشتیوں کے لیے ساحل پہ بنا ہوا برج، یا بڑی ابری ہوئی چٹانیں جو راستوں کے لیے ہوتی ہیں، یا آسمان پہ ستارے، یا حیوانات، یا صحراؤں میں گاڑے ہوئے پتھر، یا درخت یا ٹیلے، یہ سب ہادی ہدایت بنتے ہیں۔ لیکن قرآن کے اصطلاح کے مطابق ہدایت میں وہ نمایاں، واضح، روشن امور ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تکامل کے لیے، انسان کی آگاہی کے لیے اور انسان کے مقصود خلقت تک پہنچنے کے لیے مقرر کیے ہیں۔ وہ رہنما اصول و قواعد و ضوابط یہ ہدایت کہلائیں گے۔ اب یہ رہنما اصول اللہ تعالیٰ نے ہدایت قرار دیا ہے، اور یہ انسان کے لیے ہیں، جیسا سورہ بقرہ میں آیا 185 میں ہے کہ ہدن للناس انزل فیہ القرآن، قرآن کی صفت ہے ہدن للناس، ناس کے لیے، تمام بشریت کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن، اور اس کے مندرجات اور اس کے مضامین و مطالب یہ سب ہدایت ہیں ناس کے لیے۔ اور یہاں اس آیت میں فرمایا کہ یہ ہدایت ہیں متقین کے لیے۔ متقین جنہوں نے حفاظت کی ہے، جنہوں نے محفوظ رکھا ہے، جنہوں نے مصون رکھا ہے، ضائع نہیں ہونے دیا، خطرات کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیا، آفات کی نظر نہیں ہونے دیا، ان امور کو جن کو انہوں نے ضروری تھا ان کے لیے بچانا۔ وہ کون سے امور ہیں جو ہدایت کے لیے درکار ہیں اور ان کو محفوظ رکھنا ہے؟ اس میں انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر جو صلاحیتیں دی ہیں، استعداد دی ہے، قابلیت دی ہے، ذہن دیا ہے، دل دیا ہے، ادراک دیا ہے، حواس دیے ہیں، فطرت جس کا نام دیا ہے، یعنی خلاصے کے طور پر کہیں فطرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے خلقت میں انسان کو جو کچھ رشد کے لیے اسباب فراہم کیے ہیں، جس نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ ہدایت آسمانی امور ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، کتابی و تدوینی، جو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے انسان کے
اختیار میں قرار دیے ہیں، جیسے کتاب یا قرآن کہا ہے۔ اور یہ کتاب و ہدایت بھی ہدایت ہے ناس کے لیے، لیکن یہ ناس اس ہدایت سے متعلق جو سرمایہ رکھتے تھے یہ ہدایت دریافت کرنے کے لیے، یا اس سرمایہ کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے یا ضائع کر دیا ہے۔ اگر محفوظ رکھا ہے اس ہدایت کو، اس ہدایت کے سامان کو، یعنی ہدایت پذیری کے سامان کو، اس قابلیت کو جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، اگر وہ انہوں نے حفاظت کر لی ہے، یہ متقی ہیں، یعنی محفوظ رکھنے والے، محفوظ کرنے والے۔ اور ان کا تقابل اسی پہرے میں آیات قرآن میں سورہ بقرہ کے آغاز میں تقابل کیا گیا ہے اس طبقے سے، فوراً بعد اس طبقے سے کیا گیا ہے جو یہ سب کچھ ضائع کر چکے ہیں۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسی حالت پہ جا پہنچے ہیں کہ آپ انذار کریں یا نہ کریں، دونوں صورتیں برابر ہیں۔ کیوں برابر ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اس لیے کہ ان کے دلوں کی ظرفیت بھر چکی ہے، بند ہو چکی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ ختمہ یعنی وہ مہر جو کسی شے کے مکمل ہونے یا کسی شے کے بھر جانے اور اختتام پر، انتہا پر لگائی جاتی ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، چونکہ اس دل میں کوئی بات اترنے والی نہیں ہے، یعنی اپنی صلاحیت مکمل طور پر کھو بیٹھا ہے۔ اس کو نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ یعنی نبی کی صلاحیت کم ہو گئی ہے، نعوذ باللہ، نبی کے ہم استعداد میں شک کریں؟ نہ، ان میں بھرپور ہدایت دینے کی صلاحیت ہے، لیکن یہ تنہا کافی نہیں ہے ہدایت دینے کی صلاحیت۔ جس طرح فاعل میں فاعلیت بدرجہ اتم ہونا ضروری ہے، قابل کے اندر قابلیت کا بھی بدرجہ اتم ہونا ضروری ہے۔ جس طرح علی علیہ السلام نے کمیل کو نصیحتوں میں فرمایا تھا کہ یا کمیل ان ہذہ القلوب اوعیہ فخیرها اوعاها، یہ دل ظروف ہیں، ظرف ہیں، یہ وعاء ظرف، یہ دل ظرف ہیں، اور خیرها اوعاها، بہترین دل کون سا ہے؟ جو بہت کھلا ہے، جس کی ظرفیت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دے، فاعل ہدایت اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اگر ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، یعنی وہ ہدایت لینی اس نے ہے، قابل ہدایت وہ ہے، اس کا صدر، اس کا دل، اس کا ذہن اللہ کھولتا ہے ہدایت کے لیے۔ ہدایت کے لیے پہلے قابل کی قابلیت کھلتی ہے، پھر فاعل اس مستعد آمادہ قابل ظرف میں کوئی ہدایت منتقل کرتا ہے۔ جیسے معلم یہی کام کرتا ہے، معلم طالب علموں کو تعلیم دیتا ہے۔ خوب، اس میں فقط معلم کی صلاحیت معلمیت کافی نہیں ہے، ممکن ہے معلم اعلیٰ و اتم درجے کا معلم ہو، جو تعلیم کی تمام مہارتیں رکھتا ہو، احسن اسلوب رکھتا ہو، اور بہترین طریقے سے مطالب کو کھول کے تعلیم دے سکتا ہو۔ اگر اس قسم کا معلم ہو تو ہم یہ توقع رکھیں کہ اس کے ہر شاگرد کو علم حاصل ہو جائے گا، تعلیم حاصل کر لے گا، نہ، یہ نصف قاعدے کا نصف حصہ ہے، یہ نصف قانون ہے تعلیم کا کہ معلم شرائط معلمی پوری رکھتا ہو، دوسرا نصف حصہ قابل سے مربوط ہوتا ہے، شاگرد سے، کہ اس کے اندر تعلیم لینے کی بھی اتنی ہی بڑی ظرفیت ہو، اعلیٰ قابلیت ہو، وہ لے بھی سکے اس تعلیم کو۔ لہٰذا ان دونوں میں سے یا فاعل فاقد ہے،
خصوصیات فاعلی کو یا قابل فاقد ہے خصوصیات قابلی کو، پھر یہ عمل محقق نہیں ہوتا۔ ہدایت کے لیے ہادی اللہ کی ذات ہے، چونکہ ہدایت اللہ نے پیش کی اور اپنا فعل قرار دیا ہے۔ ہر چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فاعل ہادی بتایا ہے، لیکن وہ اللہ ہی کے اذن سے یا اللہ کے حکم سے یہ کام کرتے ہیں۔ آگے جو سامنے انسان ہیں، ناس، جن کے لیے یہ ہدایت اتری ہے، جو اصل موضوع و مخاطب ہیں ہدایت کے، ضرورت مند ہیں، یہ ناس قابلیت کے لحاظ سے یکساں نہیں ہیں۔ قابلیت کے لحاظ سے دو طبقوں میں منقسم ہیں۔ خود قرآن نے ان کو کہا ہے، ہمیں باہر سے آیا کے اندر نظم و ترتیب کے لیے دیگر قرائن باہر سے تحلیل نہ لائیں، ہم خود آیا کے اندر سے خود معنی لغوی آیت اور معنی درونی آیت ہی ایک مطلب کو واضح کرے۔ ہدایت اپنے معنی میں رکھیں، وہی واضح نمایاں بینات امور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مقرر فرمائے، یہ قواعد و ضوابط اور آگاہی، یہ سب ہدایت ہے۔ یہ ہدایت ہے ناس کے لیے، سورہ بقرہ میں آیا 185 میں، اور یہی ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آیت ہدایت کا عمومی قرار دے رہی ہے، یہ آیت ہدایت کو خصوصی قرار دے رہی ہے، اور پھر ہم فوراً عام و خاص کے قانون کی طرف لوٹ کے اس مسئلے کو حل کریں۔ عام و خاص میں تضاد یہاں نہیں ہے ناس اور متقین میں۔ ناس موضوع ہے یا مخاطب ہے قرآن کا، ہدایت کا، جس کے لیے یعنی وہ اصل ضرورت مند، حاجت مند، جس کو ہدایت کی ضرورت ہے، خلقت کے لحاظ سے یہ محتاج ہدایت ہے انسان، اس کی خلقت ہی ایسی ہوئی ہے۔ اور قرآن اپنی ذات میں، ترکیب میں ہدایت ہے یہ۔ بس یہاں یہ مطلب واضح ہے، روشن ہے، انسان اور قرآن کی ہدایت کا آپس میں ایک تناسب ہے۔ متقین کے لیے کیوں یہاں کہا گیا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہے؟ متقی ناس میں ان لوگوں کو کہتے ہیں، نہ ہدایت یافتہ، ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے قبول ہدایت کی تمام خصوصیات کو محفوظ رکھا ہوا ہے، ضائع نہیں کیا۔ چونکہ ایک تو معنی متقی کا یہی بنتا ہے، لغتاً یہی معنی بنتا ہے، اور قرآن کریم کی اصطلاح میں بھی یہی معنی ہے، محفوظ، جس نے محفوظ رکھا ہے، جس نے صیانت کی ہے، حفاظت کی ہوئی ہے۔ اور دوسرا متقی کا تقابل جو آگے آیت سے کیا جا رہا ہے اگلے طبقے سے، یعنی ہدن للمتقین، پھر اس کے بعد فوراً ان لوگوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے کہ جو یہ ساری ہدایت مکمل طور پر ختم کر چکے ہیں، کھو بیٹھے ہیں۔ مفلحون کے بعد انہیں قرآن متقین کی صفات ذکر کر کے مفلحون کا درجہ دے کر ان کو پھر اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرے طبقے پر۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین کے بارے میں ہی اگلی ساری وضاحت، اگلا پیراگراف اسی طبقہ کے بارے میں، متقین کے بارے میں ہے۔ اولئک ھم المفلحون، یہاں تک یہ متقین ہیں۔ اس کے بعد ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ دوسرا طبقہ آ جاتا ہے۔ ان الذین کفروا یعنی جو اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ پس تین طبقے قرآن آغاز میں، ناس کے 185 میں وہ ناس تمام جمعیت
بشر کی، نوع بشر کی تمام جمعیت، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے یہ ناس ہیں۔ یہ ناس ہدایت کے لحاظ سے 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، متقین اور ان الذین کفروا جن کی استعداد مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور انذار اور عدم انذار برابر ہو گیا ہے ان کے لیے، اور مریض۔ یہ مریض بعد میں منافق، خود قرآن ان کو کہے گا کہ یہ منافق ہیں، لیکن ابھی ابتدا میں ان کو پہلے طبقے کو کہا متقین الذین، پھر ان کی تشریح کی، دوسرا الذین کفروا، تیسرا ہے جن کے دلوں میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی مریض طبقہ۔ مریض وہ ہیں جو ختم نہیں ہوئی استعداد ان کی لیکن کمزور پڑ گئی ہے، یا مرض، جو ہی مرض کا مطلب آتا ہے تو ہمارے ذہن میں الٹیاں اور درد اور آپریشن اور گردے اور یہ آ جاتا ہے، پھر شفا بھی اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ قرآن اس کو مرض نہیں کہتا، یہ دا ہے، دا اور چیز ہے، مرض اور چیز ہے۔ مرض کمزوری کو کہتے ہیں، ناتوانی، کمزور ہو جائے جو انسان، ذہن کمزور ہو جائے ذہن مریض ہے، دل کمزور ہو جائے دل مریض ہے، ارادہ کمزور ہو جائے ارادہ مریض ہے، جسم کمزور ہو جائے جسم مریض ہے، قوم کمزور ہو جائے قوم مریض ہے۔ یہ جب صلاحیتیں کمزور ہو جائیں، ادراک کمزور ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے، یہ مرض ہے، کمزوری۔ خوب یہ کمزور طبقہ یعنی جن کی صلاحیتیں کمزور پڑ گئی ہیں۔ کمزور کرنے والی چیزیں بھی قرآن نے ذکر کی ہیں کہ انسان کو قوی کون سی چیزیں کرتی ہیں، مقوی کون سی ہیں، اور کمزور کرنے والی کون سی چیزیں۔ یہی تشریح اسی ہدایت کے اندر یہ پوری وضاحت ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ایک شخص، اس کی شخصیت، اس کا ارادہ، اس کا عزم، مثلا ایک مرض جو ہم سب میں ہے، کمزور ارادے۔ کوئی ہے یہ کہے کہ میرا بہت مضبوط ارادہ ہے، آپ ارادہ کرتے ہو 5 منٹ بعد توڑ دیتے ہو، کمزور ہے نا ارادہ۔ مضبوط ارادہ تو نہیں ٹوٹتا، ایک دفعہ ٹھان لی بس، اب اس کو جب تک ارادہ پورا نہیں ہوتا، غرض حاصل نہیں ہوتی، یہ ارادہ قائم ہے اپنی جگہ۔ کتنی دفعہ زندگی میں ایسا ارادہ کیا ہے، ایک ارادہ کر کے پھر قائم رہے ہیں اس پر، شاید ایک دفعہ بھی نہ تجربہ ہوا ہو۔ کمزوری ہے، ارادے کی کمزوری، یہ مرض ہے۔ ہدایت کے لیے ارادہ ہی درکار ہے، جس طرح ہدایت کے لیے ادراک، شعور و فہم چاہیے، ارادہ بھی ہدایت کے اسباب میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا تاکہ اس کی مدد سے انسان ہدایت پا سکے۔ جو کھو بیٹھتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی ارادہ مر گیا، بے ارادہ۔ دوسرا ہے مریض، کمزور ارادے والا۔ متقی کون ہے؟ محفوظ ارادے والا، جس نے ارادے کی تمام صلاحیتیں محفوظ رکھی ہوئی ہیں۔ جب اس کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو یہ اس کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ محفوظ، ظاہر ہے جس کو توانائیاں جتنی دی گئی ہوں ساری اس نے محفوظ رکھی ہوئی ہیں۔ عموماً وراثت میں لوگوں کو ملتا ہے، تو یہ موجودہ انسانی نسل اپنے آبا کی وارث ہے۔ وہ بعض لوگوں کو وراثت میں کچھ بھی نہیں ملتا، والدین کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، یا جو ہوتا ہے وہ ضائع کر کے جاتے ہیں، وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے گنوا جاتے ہیں، اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جتنا تھا ان کے پاس تھوڑا یا زیادہ وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے خود دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو وراثت میں ان کے بچوں کو بہت کچھ ملا ہے، زمینیں ملی ہیں، جائیدادیں ملی ہیں، مال ملا ہے، گھر ملے ہیں، وسائل زندگی ملے ہیں، بہت ساری چیزیں ملی ہیں، یا ایسے منصب ملے ہیں، عناوین ملے ہیں۔ کچھ اولادیں ایسی ہیں جنہوں نے باپ دادا نے جو دیا تھا سب گنوا بیٹھے، آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو اس میں سے آدھے سے زیادہ ضائع کر بیٹھے ہیں، کمزور کر دی ہیں، وہ ساری چیزیں بجائے اور مضبوط کرتے اس کو اور ضعیف کر دیا ہے۔ تیسرے وہ ہیں جنہوں نے ہر چیز محفوظ رکھی ہوئی ہے، جو کچھ انہوں نے دیا تھا اسے محفوظ رکھ کے بلکہ اس کو اور بڑھا دیا ہے۔ خوب توانائیوں کے لحاظ سے یہ 3 طبقے ہیں۔
قابلیت کے لحاظ سے یہ 3 طبقے ہیں: توانائیاں ضائع کیے ہوئے لوگ، توانائیاں محفوظ رکھے ہوئے لوگ، توانائیاں کمزور کر دینے والے لوگ۔ اب قرآن ہیں یہ تینوں ناس، یہ ناس کے 3 اصناف یا ناس کے 3 طبقات ہیں۔ یہ 3 طبقات قابلیت کے لحاظ سے 3 مختلف کیفیتیں رکھتے ہیں، حالتیں رکھتے ہیں۔ تو اب ہدایت کو جب ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، جس طرح قرآن نے فرمایا نا کہ لا ریب فی، قرآن میں کوئی ریب نہیں ہے۔ دوسری طرف سے اگر قرآن میں یہ وضاحت نہ ہوتی ہدن للمتقین، جیسے قرآن کی اس آیت میں یہ مطلب نہ ہوتا ذالک الکتاب، بلکہ یہ ہوتا کہ ذالک الکتاب ہدن للمتقین، ہو سکتا تھا لا ریب نہ کہتے۔ تو وہ جو مقدماتی مطلب ہے اعتماد بحال کرنا، اطمینان قرآن کے متعلق لوگوں کا پیدا کرنا اور زمینہ اس کا فراہم کرنا، تاکہ بد اعتمادی و بدبینی لوگ بھی پھیلائیں گے قرآن کے بارے میں، ان کے اندر سے بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا مریب ذہنوں کے پہلے سے ہی نقشے باطل کر دیں اور آپ شروع میں ہی کہہ دیں کہ لا ریب فی۔ بس یہ بہت بروقت وضاحت تھی قرآن کریم کی کتاب کے متعلق کہ لا ریب فی، اور یہ بھی واضح تھا کہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، تاکہ اس جہت سے انسان قرآن کی طرف آئے اور قرآن کو دیکھے۔ اور یہ للمتقین بھی ضروری تھا کہنا، کیونکہ ورنہ خود انسان قرآن کے بارے میں تشویش کا شکار ہو جاتا کہ آپ نے تو کہا ہے قرآن ہدن للناس ہے، تو ناس تو اکثریت گمراہ ہیں سارے۔ قرآن اگر ہدایت ہے، جس طرح سے کہ ابھی کہتے ہیں یہ لوگ حتیٰ مسلمانوں کے بارے میں کہ اگر قرآن حقیقت ہے، اسلام سچا دین ہے، مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ وہ یہ شبہ ہے اور مضبوط و قوی شبہ ہے کہ واقعیت ہے اگر اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا جامع دین ہے، اتنا ہر طرح کے ضابطۂ حیات اس کے اندر ہے، تو یہ کیوں آج سب سے ذلیل یہ کیوں ہیں؟ آج سب سے زیادہ بیمار یہ کیوں ہیں؟ سب سے زیادہ مشکلات کا شکار یہ کیوں ہیں؟ جن کے پاس سب سے اچھا منشور ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف میں کیوں ہیں؟ تو یہ ایک معقول سوال ہے، اس کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ اب اس کی وضاحت کریں قرآنی انداز میں کہ مسلمان کیوں سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ قرآن نے یہ بات کہ قرآن ہدایت ہے ناس کے لیے، تو ناس تو سارے گمراہ ہیں۔ قرآن کریم نے یہ وضاحت شروع سے کر دی ہے کہ قرآن کی ہدایت ہے تمام بشریت کے لیے، لیکن یہ ہدایت دریافت کرنے کے لیے وہ سرمایہ قابلیت محفوظ جس کے اندر ہوگا وہ ہدایت لے سکتا ہے اس سے، نہ جو ضائع کر بیٹھا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم یا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، وہ نہیں پائیں گے۔ وہ اگر انہیں باندھ کے بھی قرآن سنائیں وہ قرآن سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے سرمایہ فطرت یا سرمایہ قابلیت اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خلقت میں انہیں یکساں طور پر سب کو دیا ہے، اس کی حفاظت کی ہے، اسے ضائع نہیں کیا، متقی کہلائے ہیں یہ۔ خوب اگر آپ تقویٰ کا معنی اپنا جو ہے وہی رکھیں، تقویٰ کو باہر سے درآمدگی معنی نہ دیں، خود قرآنی معنی ہی تقویٰ کا کریں اور ہدایت کا بھی قرآنی معنی کریں، تو نہ صرف تضاد نہیں ہے ان 2 آیات میں، بلکہ بہت ضروری وضاحت اور بروقت وضاحت بھی ہے یہ کہ یہ اشکال قرآن کی ہدایت ہونے پر وارد ہو سکتا ہے، جیسا کہ آج یہ اعتراض لوگ کر رہے ہیں کہ اسلام قرآن اگر سچا ہے، اگر کامل ہے، اگر اللہ کا دین ہے، مکمل ہدایت ہے، تو یہ سب گمراہ اور منتشر اور پسماندہ اور اتنے غلام و ذلیل و محروم کیوں ہے یہ؟ اب اس کا جواب ہمیں دینا چاہیے کہ یہ کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ قرآن نے یہی جواب دیا ہے کہ متقی نہیں ہیں۔ اگر یہ متقی ہوتے، قرآن تو ہے ان کے پاس، لیکن یہ پہلی کیٹیگری میں سے نہیں، دوسری 2 میں سے ہو گئی ہیں۔ نام اپنا مسلمان رکھا ہوا ہے،
لیکن یا ختم اللہ علی قلوب میں سے ہیں کہ ہیں ایسی طرح ہیں. مسلمانوں میں اگر اس پہلو سے جائزہ لیا جائے تو اکثریت اس زمرے میں، اس کیٹیگری میں آتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم. اب آپ کسی مذہبی مجلس میں چلے جائیں، کسی مذہبی خطیب کو دیکھیں، اس کو کچھ سمجھا سکتے ہیں آپ؟ ختم اللہ علی قلوبہم. آپ آسمانوں میں ہدایت کی بات نہ کریں نا، زمین پہ بات کریں، چونکہ ہدایت بھی اللہ نے زمین پہ اتاری ہے، ناس بھی زمین پر ہیں، متقی بھی زمین پر ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم بھی زمین پر ہیں، فی قلوبہم مرض بھی زمین پر ہیں. اور یہ 1400 سال پہلے کے نہیں ہیں، آج کی ہر نسل کی طبقہ بندی ہے. یہ ہر نسل میں متقین قرآن سے ہدایت لیں گے، نہ کہ مخصوص انہی کے لیے ہدایت بنائی گئی ہے. ہدایت ناس کے لیے ہے، لیکن ناس جب اپنی صلاحیت ہی کھو بیٹھیں اور ان دو طبقات میں چلے جائیں تو قرآن سے ہدایت نہیں لیں گے. لہٰذا یہ بھی قرآن نے ایک اعتراض قبل از وقت اس کا دفاع کر دیا ہے کہ کل کو یہ نہ کہنا کہ قرآن اگر ساری بشریت کے لیے ہدایت ہے تو بشریت گمراہ کیوں ہے. جیسے ہم کہیں کہ کوئی بھی، جیسے ابھی یہ تو ایک فراڈ تھا سارا کرونا والا، یہ وائرس بھی فراڈ تھا. فراڈ سے مراد یعنی ایک انسان کے لیے ایک بھیانک تباہی کا ہتھیار بنایا گیا، یہ اس معنی میں فراڈ تھا. یعنی باقاعدہ طور پر یہ ایک حملہ تھا انسانیت کے اوپر، اور پھر اس کو روکنے کے لیے ویکسین، یہ دوسرا فراڈ تھا. لیکن جو واقعی طور پر بیماریاں ہیں، جیسے اس کے علاوہ جو بیماریاں ہیں جو پہلے دنیا میں عام تھیں لیکن اب نہیں، ڈھونڈنے کو بھی نہیں ملتی، چونکہ ویکسین سے ان لوگوں کو محفوظ بنا دیا گیا ہے. جیسے پاکستان میں ابھی پولیو کے حوالے سے ساری دنیا مل کر پاکستانیوں کو قانع کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ پولیو کے قطرے پئیں اور پلائیں تاکہ اپاج نہ ہوں، آپ کے بچے معذور نہ ہوں. لیکن یہ مطمئن نہیں ہو رہے، یہ سمجھتے ہیں پولیو کوئی سازش ہے. اگر ایک دوا بشریت کی نجات کے لیے بنا دی جاتی ہے اور وہ نجات دے سکتی ہے، اور پھر ہم دلیل لائیں کہ اگر یہ دوا اتنی مؤثر ہے تو پھر اتنے لوگ معذور کیوں ہیں، خوب جواب دینا چاہیے کہ یہ دوا ناقص ہے یا لوگوں نے اس میں کوئی کوتاہی کی ہے. دوا کے بارے میں اس کو چیک کریں، ٹیسٹ کریں. اگر تجربے سے ثابت ہو گیا دوا میں کمی ہے، پھر تو یہ ساری معذوریت کی وجہ یہ ہے کہ دوا ناکارآمد ہے، دوا غلط تھا. اور اگر تجربے میں، ٹیسٹ میں دوا کامیاب ثابت ہو جاتی ہے اور لوگ معذور ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناس میں کوئی رکاوٹ تھی، اور ناس کی رکاوٹ یہ تھی کہ یہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، آمادہ نہیں تھے، یا انہوں نے یہ دوا تناول نہیں کی ہے. لہٰذا یہ وضاحت، جس لا ریب کی وضاحت تعارف میں ضروری تھی. اسی ابتدائی تعارفی کتاب کے آغاز میں یہ وضاحت بھی ضروری تھی کہ یہ کتاب جو ناس کے لیے ہے، یہ ناس قابلیت رکھتے ہوں گے تو ہدایت پائیں گے، شرح صدر ہوگی تو ہدایت پائے گی. یعنی ہدایت کے لیے فقط فاعل شرط نہیں ہے، قابلیت قابل بھی شرط ہے اس کے لیے. اور قابلیت قابل کا نام تقویٰ ہے. وہ تقویٰ یعنی حفاظت استعداد. یہاں پر تقویٰ حفاظت کے معنی میں ہے، تو متقی ہدایت کے مقابلے میں کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت پذیر، یعنی استعدادیں جس نے سالم رکھی ہوئی ہیں. خوب آپ ابھی تعلیم کے مرحلے میں دیکھیں، اساتذہ سے جا کر پوچھیں کہ آپ کی کلاس میں کتنے بچے ہیں؟ 40. ان سب کو آپ مساوی پڑھاتے ہیں، ایک جیسا پڑھاتے ہیں. وہ امتحان میں فیل کیوں ہو گئے ہیں بعض؟ یہی شرط ہے کہ یہ جو فیل ہوئے ہیں یہ معلم کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ جو پاس ہوئے ہیں وہ دلیل ہے معلم کی قابلیت پر. یہ جو فیل ہوئے ہیں یہ قابلیت اپنی کھو بیٹھے ہیں. یعنی یہ ان دو طبقات میں سے متقی نہیں تھے. فیل تقویٰ چھوڑتا ہے جب تو فیل ہو جاتا ہے، جب قابلیت اپنی محفوظ رکھتا ہے متقی ہے، قابلیت ختم کرتا ہے تو دو درجے بنتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم یا پھر فی قلوبہم مرض. یا اتنی قابلیت گنوا بیٹھتا ہے کہ کمزوری آ جاتی ہے اس کے اندر، یا مکمل خاتمہ ہی ہو جاتا ہے. ان کی بابت ہدایت کو آپ تصور نہ کریں، یہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں. ہدایت اس درجے کو حاصل ہوگا. یا
ایک اور تعبیر کے مطابق ہم کہیں گے ایک ہے قرآن میں شانیت، ہدایت کی شانیت، اور دوسرا ہے ہدایت کی فعلیت۔ شانیت کے لحاظ سے قرآن ہدن للناس ہے، لیکن فعلیت ہدایت کی وہ اس قابل کو مد نظر رکھ کر ہوگی۔ قرآن کی شانیت یہ کہ سب کے لیے ہے، لیکن یہ شانیت فعلیت کیسے حاصل کرے گی؟ فعلیت کے لیے فاعلیت اور قابلیت وہ علل اربعہ مکمل ہوں گی تو وہ ہدایت فعلیت اختیار کرے گی۔ فعلیت ہدایت کی شرائط میں تقویٰ ہے۔ متقی نہ ہدایت یافتہ، ہدایت کی پذیرش کے لیے ہدایت کی صلاحیتوں کو یا ہدایت پذیر صلاحیتوں کو محفوظ رکھنے والا، نہ ہدایت یافتہ۔ ہدایت یافتہ نہ کہیں آتا متقی کا معنی کہ ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے، بلکہ ہدایت پذیر، ہدایت کے لیے زیادہ آمادہ و مستعد انسان کو قرآن تقویٰ کہہ رہا ہے۔ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔